مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج کا میرا موضوع ہے رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی عظیم الشان امر کا ظہور ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفے کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ اسی واسطے قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا رمضان کے لیے باعث شرف اور عظمت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں تلاوت قرآن کا شغل زیادہ رکھنا اور جبریل علیہ السلام کا رمضان شریف میں دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان امت محمدیہ کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول فرمائیے۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزے میں، اور وہ خاصیت قرب خاص حق تعالی کا ہے۔ تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے، اور ایسے ہی روزے دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر کی طرف چلے تو آپ کا قلب مبارک دھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف جاتا رہا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو صاف لفظوں میں دعویٰ کرتی ہے، میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا کا کلام ہوں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ایسی مقدس ہستی نے پیش کیا ہے جس کے وجود اور باوجود سے کسی کو انکار نہیں، اور جس مقدس زندگی ہر قسم کے وہموں سے پاک ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے انتہا درجے کے تاریک زمانے میں نازل ہو کر دنیا میں ظاہری اور باطنی روشنی پھیلائی، اور علم و عدل اور تہذیب و تمدن کا علم بلند کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو علوم اور سرائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے مثل فصاحت اور بلاغت، معنی اور مطالب کسی اعتبار سے کوئی نہیں بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے نزول زمانہ سے آج تک ہر طرح محفوظ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی زمانہ نزول سے آج تک صحیح تاریخ مدون اور مرتب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی شرح سے سدھا علوم وجود میں آئے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ترجمے پر ہر زمانہ میں ہر ملک اور ہر قوم کے موافق اور مخالف علماء متفق رہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ایک عالم اور ایک ان پڑھ دونوں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
قرآن وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہمیشہ سے 24 گھنٹے دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس پر عمل 24 گھنٹے دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا خداوند ذوالجلال نے خود وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے توحید خالص کو شائع کیا۔ توحید وہ کتاب ہے جو تمام عالم میں شائع ہے، لیکن ایک لفظ کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے مکمل قانون وراثت موافق عقل و فطرت پیش کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے عورتوں کا احترام اور ان کے حقوق قائم کیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے غلاموں کے لیے آزادی کا دروازہ کھولا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ایسی زبان میں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی اور دنیا کی زبانوں میں سب سے وسیع اور باقاعدہ اور خوبصورت ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں 484 آیات جہاد کے متعلق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قیمتیں لگائی گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرمایا ہے، قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میرے منشی ہیں اور نیکوکار ہیں۔ جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کو دوہرا اجر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم صفہ میں بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ روزانہ صبح کو بطحان یا عکیک کے بازار میں جایا کرے؟ ہر روز 2 بہترین قسم کی اونٹنیاں کسی گناہ یا قطع رحمی کے ارتکاب کیے بغیر پکڑ لایا کرے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر ایک پسند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر، اور 3 آیتیں سیکھے تو وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 سیکھے تو وہ 4 سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے پاس ایک بڑا برکت والا مہینہ یعنی رمضان المبارک آ پہنچا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں کو قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے وہ ایسا کام ہے جیسے اس رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا ہے، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اس کا ثواب تو ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کو اس کے خواہشات سے روکا جاتا ہے۔ صبر کرنے کا ثواب جنت ہے۔ رمضان ایسا ہے کہ اس میں محتاجوں اور بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ اور اس میں برکت دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ شب اور روز کی جو گھڑیاں ہیں ان کو اعمال صالحہ کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی کوشش کی جائے، سعی کی جائے، کوشش کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔